اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْعَلَامَةُ اللہ تھوڑا پیچھے جا جی فَمَا يُعَرِّفُ الْوُجُودَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِهِ وُجُوبٌ وَلَا وُجُودٌ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم جی چوتھی چیز ہے علامت احکام وضعیہ میں سے سبب شرط سبب علت شرط آ گئے ہیں. اب ہے چوتھی چیز ہے علامت تعریف. پس علامت ما وہ شے ہے جو پہچان کراتی ہے حکم کے وجود کی بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ حکم کا وجوب یا حکم کا وجود. جی احکام وضعیہ میں سے چوتھی شے ہے علامت. علامت وہ شے ہے جو پہچان کرائے حکم کے وجود کی بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ حکم کا وجوب اور حکم کا وجود. وقد یسمى العلامت شرطا. اور علامت کو شرط بھی کہتے ہیں. کبھی کبھی نام رکھا جاتا ہے علامت کا. ہاں جی. اور کبھی کبھی نام رکھا جاتا ہے علامت کا شرط. بمثل الاحسان فی باب الزنا. جیسا کہ باب زنا میں احسان. جیسا کہ باب زنا میں احسان. فإنه اذا ثبت كان معرفا لحكم الزنا. حکم الزنا. کیونکہ احسان جب ثابت ہو جائے گا نا تو یہ پہچان کرائے گا کہ اب زنا کی وجہ سے حکم درے نہیں ہے بلکہ رجم ہے. کیا کہ جی کیونکہ جب احسان ثابت ہو جائے گا تو یہ پہچان کرائے گا زنا کے حکم کی کہ اب رجم ہے. درے نہیں. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا الْعَلَامَةُ پس لغت میں علامت امارت کو کہتے ہیں نشانی. جیسا کہ میل راستے کے لیے نشانی ہے کہ تو 5 میل ہے. اور جیسا کہ مینارہ مسجد کی. اور شرع شریف میں علامت وہ شے ہے کہ جس کو مصنف رحمہ اللہ نے اپنے اس قول کے ساتھ بیان کیا ہے کہ علامت وہ شے ہے جو پہچان کراتی ہے وجود کی. یعنی جب حکم کے وجود کی اس نے پہچان کرائی تو اعتراض ہو گیا اس کے ساتھ. سبب پہچان نہیں کراتا, سبب مفدی ہوتا ہے بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے اس شے کے ساتھ حکم وجوب یعنی. تو اب اعتراض ہو گیا علت سے, کیونکہ علت سے حکم کا وجوب ہوتا ہے اور نہ ہی حکم نہ ہی وجود یعنی. اور اعتراض ہو گیا اس کے ساتھ. پس علامت دلیل محض ہے حکم کے وجود پر اپنے پائے جانے کے وقت. اور وعلم علیہ اور نشانی ہے حکم پر. پس بس جیسا کہ اذان کہ بے شک وہ نشانی ہے کس کی. اور کبھی نام رکھا جاتا ہے علامت کا شرط مجازن. یہ 5ویں قسم ہے شرط کی جس کو شرط مجازی کہتے ہیں. وہ علامت ہوتی ہے حقیقت میں یہ کیا ہے علامت ہے لیکن نام رکھا گیا اس کا شرط. جیسا کہ محسن ہونا باب زنا میں
کیونکہ یہ احسان جب ثابت ہوگا تو ہوگا پہچان کرانے والا زنا کے حکم کی۔ وہ کون سا؟ پس وہ محسن ہونا ایک حال ہے زانی میں، اور دلیل ہے اس بات پر کہ جب پایا گیا زنا اس حالت میں یعنی احسان کی حالت میں تو لازم ہو جائے گا رجم، اور نہیں ہے احسان شرط زنا کے حکم کی، جیسا کہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اور بہرحال علامت، پس علامت وہ شے ہے جو پہچان کراتی ہے حکم کے وجود کی، بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے اس شے کے ساتھ۔ حکم کا وجوب اور حکم کا وجود، یہ دونوں تلن کی پکڑ دے۔ اور کبھی نام رکھا جاتا ہے علامت کا شرط، جیسا کہ احسان باب الزنا میں، کیونکہ احسان جب ثابت ہوگا تو ہوگا پہچان کرانے والا زنا کے حکم کی۔ کیڑا حکم؟ ہاں جی، علامت، بس علامت وہ شے ہے جو پہچان کرائے وجود کی بغیر اس کے، حکم کے وجود کی بغیر اس کے کہ تعلق پکڑے اس کے ساتھ حکم کا وجود اور نہ حکم کا وجود۔ اور کبھی نام رکھا جاتا ہے علامت کا شرط، جیسے احسان باب زنا میں، کیونکہ جب ثابت ہو جائے احسان تو ہے یہ پہچان کرانے والا زنا کے حکم کی۔ جی، فَأَمَّا أن يوجد الزنا بصورته ويتوقف انعقاده علة على وجود الإحسان فلا، ولهذا لم يضمن شهود الإحسان إذا رجعوا في حال۔ پس بہرحال یہ کہ پایا جائے زنا اس کی صورت کے ساتھ، اپنی صورت کے ساتھ، دھیان کریں، اور موقوف ہو اس کا منعقد ہونا بطور علت احسان کے وجود پر، یہ بات نہیں ہے۔ کیا بس بہرحال اور سر اب آدھی ساری گل، پایا جائے زنا اپنی صورت کے ساتھ اور موقوف ہو انعقاد بطور علت احسان کے وجود پر، یہ بات نہیں ہے، اور استعید، اور اسی لیے تو نہیں ضامن ہوتے احسان کے گواہ جب رجوع کر جائیں کسی حال میں بھی۔ جی، اور اسی لیے تو نہیں ضامن ہوتے احسان کے شہود جب رجوع کر جائیں کسی حال میں بھی۔ سنیں پہلے یا بعد میں تفصیل دھیان کریں، وہ ثابت یہ کرنا ہے کہ احسان علت نہیں ہے، احسان صرف علامت ہے۔ بہرحال یہ کہ پایا جائے زنا اپنی صورت کے ساتھ اور موقوف ہو زنا کا، موقوف ہو زنا کا انعقاد بطور علت کس پر؟ احسان کے، فلا اس طرح سن، یعنی اگر ہو احسان شرط زنا کے حکم کے لیے، اور وہ اور حال یہ ہے کہ زنا علت ہے کس کی؟ باوجہ موقوف ہوں، تو اگر زنا علت ہو کس کی؟ حال یہ کہ زنا علت ہے رجم کی، تو اگر یہ ہوتا نا کہ اگر احسان شرط ہو کس کے لیے؟ زنا کے حکم کے لیے، اور وہ کیا حکم؟ اور حال یہ ہے کہ زنا علت ہے، تو البتہ موقوف ہوتا زنا کا علت بننا احسان کے وجود پر۔ سنیں کہ زنا علت تب بنے گا کہ جب احسان پایا جائے گا، حالانکہ معاملہ اس طرح کیوں؟ اس لیے کہ سنی، اس لیے کہ اگر پیدا ہوا احسان زنا کے بعد، زنا کیا کمارے ہیں، پھر انہیں کر لی شادی،
ਰਾਤੀ ਕੀਤੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਹਸਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ تو نہیں ثابت ہوگا اس احسان کے ساتھ. رجم احسان ہے بے، رجم کوئی نہیں. جی رجم کیوں کہ بعد جو ہے نا، سمجھی گل، لیکن کہ احسان ہے جب حد لگ رہی ہے، محسن ہے، رجم نہیں ہے. پس اگر ہوتا احسان شرط تو البتہ ثابت ہو جاتا احسان کے وجود کے ساتھ کی. تو پس جب پایا گیا زنا اور وہ پھر پایا گیا احسان جی، اور وہ تمہارے قول پر شرط ہے جی، پھر پایا گیا احسان وَهُوَ عَلَىٰ قَوْلِكُمْ شرط، تو البتہ متاخر ہوگا وہ کس سے؟ علت سے جی. بھئی پھر تکنا پس جب پایا گیا اگر ہوتا کون احسان شرط تو البتہ ثابت ہوتا احسان کے وجود کے ساتھ. کون ثابت ہوتا؟ رجم. پس جب پایا گیا زنا اور وہ کیا ہے؟ پھر پایا گیا اس کا محسن ہونا بعد میں، اور وہ تمہارے قول پر شرط صحیح تو ہے. کیوں شرط صحیح ہے؟ باوجہ متاخر ہونے اس کے علت سے. علت زنا پہلے پایا گیا، احسان بعد وچ پایا گیا، باوجود اس بات کے کہ نہیں ثابت حکم کیڑا؟ رجم والا، بلکہ کوڑے لگنے نے جی. تو بس ثابت ہوگی یہ بات کہ احسان شرط نہیں ہے، اور معلوم ہو گئی یہ بات کہ وہ، اور معلوم ہے یہ بات کہ وہ علت بھی نہیں ہے، وہ تو واضح ہے، اور سبب بھی اس لیے کہ یہ نہیں احسان نہیں پہنچانے والا کدھر، یہ تو پہنچانے والا نہیں ہے جی. سنیں، کیونکہ اگر محسن ہونا ہوا تو پھر ہر محسن نو جڑا جی سبب ہوندا پہنچایا کوڑیا تک جی، رجم تک لگے تو نہیں ہے جی. تو پس خواہ مخواہ پیچھے کون بچ گیا؟ تو لہذا ثابت ہو گیا کہ اور نہیں سمجھے تو پھر آکھاں فائدہ یہ وہ شے ہے کہ گئے ہیں اس کی طرف قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ. تقویم کتاب دا نا کنی باری پڑھیا مسلم و ثبوت ہے، تقویم میں، اور اختیار کیا اسی کو کیڑا بھی احسان کی ہے صرف علامت ہے. بہر المتقدمون اور عامہ متاخرین انہوں نے نام رکھا احسان کا شرط وجوب رجم کے لیے. وہ کہتا ہے رجم کے وجوب کے لیے یہ کیا ہے؟ یہ شرط ہے جی. اس لیے کہ شے کی شرط وہ ہوتی ہے کہ موقوف ہوتا ہے اس پر شے کا وجود، اور احسان اسی طرح ہی ہے کیونکہ رجم تا ہونا جی کی ہونے تھے جی. اور بہرحال تقدم احسان کا ہن سوال ہے پھر محسن پہلے ہووے تے زنا بعد وچ ہووے تے تاں رجم ہے، تا لگ شرط جڑی ہوندی وہ تو بعد وچ ہوندی ہے جی، کہ تو پہلوں پائی گئی جی. اور بہرحال پہلے ہونا احسان کا زنا کے وجود پر اس کے، اس لیے کہ شروط کا پیچھے ہونا صورت علت کی صورت سے یہ لازم نہیں ہے، بلکہ بعض شروط علت سے پہلے بھی ہوتی ہیں. بعض شروط مثال دیں دینی، جیسا کہ نماز کی شرط یہ پہلے ہونے کے بعد نے، وضو پہلے کرنا کہ بعد کرنا نماز پڑھ کے جی. اور نکاح کے گواہ پہلے حالانکہ شرط ہیں جی. اور گئے ہیں بعض علماء اس بات کی طرف کہ احسان شرط ہے جس میں تیسرا قول آ گیا جو میرے کچھ لگ دے ہو والے حاضہ تائید پچھلی گل دی اور پہلی گل دی جدھر گئے قاضی امام ابو زید، اور اسی لیے یعنی اس لیے کہ احسان کیا ہے؟ نہیں ہے، لہٰذا نہیں ضامن ہوں گے احسان کے گواہ جب رجوع کر گئے کسی، یعنی جب گواہی دی قوم نے، چار گواہ نے یار قوم
رجل پر کہ اس نے زنا تو ہو گیا ثابت، پھر گواہی دی آخرون نے کہ جی حضرت صاحب محسن ہیں، تو پس وہ رجم کر دیے گئے، زانی کر دیا گیا۔ تو پس اگر لوٹ گئے گواہ احسان کے جی تو بندہ تمہارے مروایا تھے نا دی وجہ تو ہیں جی، تو فلا زمانہ اور وہ کیا ہے ان پر بے حالن، بے حال کا مطلب ہے برابر ہے کہ رجوع کرے زنا کے گواہوں کے ساتھ یا اکیلے، فیصلے سے پہلے یا اے مطلب جی بھی جنہاں نا بھی ایک ہی ہے بے حال ان دا معنی کہتے ہیں دو تامیمہ جی، بھی اکیلے رجوع کریں یا زنا کے بھی رجوع کریں، فیصلے سے پہلے یا وجہ کی ہے کہ انہاں تے کیوں نہیں زمان، اس لیے کہ یہ ہیں گواہ صرف کس کے، اور علامت جو ہوتی ہے نہیں تعلق پکڑتا اس کے ساتھ حکم کا، اجی ہن پڑھے ہے تو پس نہیں جائز نسبت کرنی حکم کی کدھر بے وجہ کسی وجہ سے، تو پس جب نہیں مضاف رجم کدھر، اور وہ تو پس احسان کے گواہ پس نہیں زمان خلاف ہے واسطے، کیونکہ آپ کے نزدیک ان پر اس لیے کہ احسان شرط ہے رجم کی، پس مضاف ہوگا حکم اس کی طرف۔ ساڑھے دماغ کی آ رہے ہیں جمی امام ظفر فرماندے ہیں جی جواب باقی بزرگوں کی طرف سے جواب یہ ہے کہ انہو کہ احسان شرط نہیں ہے جیسا کہ پس نہیں جائز اضافت حکم کی، اور اگر تسلیم کر لیں کہ احسان شرط ہے جیسا کہ گئے اس کی طرف، اور لیکن علت جب پائی جائے جو صلاحیت رکھتی ہے کس کی، اور کل قانون پڑھے جے پرسوں تو نہیں مضاف ہوتا حکم کدھر، تو پس زنا کے گواہ یہ شہود علت ہیں کہ کوئی نہیں علت ہے نہ ثابت کی تھی، اور یہ علت صلاحیت رکھتی ہے کہ حکم کی، لہذا مضاف ہوگا ضائع ہونا کدھر شہود زنا کی طرف یار کدھر، تو پس واجب ہوگی ان پر زمان خاص کر کے اگر وہ رجوع کر گئے شہادت سے، تو اگر وہ ثابت رہے تو منقطع ہو گیا حکم ان کی شہادت کے ساتھ کس سے، اگر وہ ثابت رہے وہ نہیں پھرے تو بندہ مر گیا ہے تو لہذا حکم اتھی بند ہونا ہے، تو شرط والوں دی نسبت نہیں کرنی جی، سنے ہی اے شاباش وہ پھرن گے تو پھر زمان پینی ہے جی۔ پس بہرحال یہ کہ پایا جائے زنا اپنی صورت کے ساتھ اور موقوف ہو، منعقد ہونا اس کا کس کا بطور علت احسان کے وجود پر، تو یہ بات نہیں ہے، اور اسی لیے نئی ضامن احسان کے گواہ جب کہ رجوع کر جائیں نئی ضامن کسی حال میں ان دیاں دو تمیمہ کیتیاں نے جی، بس بہرحال یہ کہ پایا جائے زنا صورت کے ساتھ اور موقوف ہو زنا کا انعقاد بطور علت احسان کے وجود پر، بس یہ بات نہیں ہے، اور اس لیے نئی ضامن ہوں گے احسان کے شہود جب رجوع کر جائیں، نئی ضامن ہوں گے کسی حال میں۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ احکام کے بیان سے اور ان کے بیان سے جن کے ساتھ احکام وہ کنیاں شیاں مک گئے، اور تھی بحث ان امرین سے، دراصل بحث کس سے اور محکوم بھی کون ہے، تو اب شروع ہوتے ہیں محکوم علیہ کے بیان میں، اور وہ پس شروع کیا محکوم مکلف کی اہلیت میں، کس میں کہ اہل کب ہوتا ہے، اور پھر آگے ہیں کہ اہلیت پر جو عوارض آتے ہیں مسئلے، اور جب کہ ہے معلوم سے یہ بات کہ عثمان کی اہلیت نہیں حاصل ہو سکتی بغیر، تو پس شروع کیا ہے عقل کے ذکر کے ساتھ، اولاً فقالا
ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਸੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੜੋ ਜੀ ਫਸਲ ਓਏ ਆ ਗੱਲ ਕੋ ਸਮਝੀਓ ਜੀ। اختلف الناس في العقل أهو من العلل الموجبة أم لا؟ सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ فصل اختلاف کیا ہے لوگوں نے جڑے بس چ بیٹھے نے اختلاف کیا علماء نے عقل کے بارے میں کہ کیا وہ علل موجبہ ہے یا علل موجبہ نہیں ہے جی۔ اختلاف کیا ہے لوگوں نے عقل کے بارے میں کہ کیا وہ علل موجبہ ہے یا نہیں ہے۔ من ہو گیا پھر ایک بار کر دے۔ اختلاف کیا ہے لوگوں نے عقل میں کیا وہ علل موجبہ سے ہے یا نہیں۔ فقال دل المعتزلة العقل علة موجبة لما استحسنه محرمة لما استقبحه على القطع والبتاة فوق العلل الشرعية۔ معتزلہ نے کہا ہے عقل علت ہے موجبہ بھی تے محرمہ بھی۔ عقل جن کو اچھا سمجھتی ہے عقل کہتی ہے یہ کرنے واجب ہیں، عقل جن کو کرل مرل سمجھتی ہے عقل کہتی ہے یہ حرام ہے۔ یہ معتزلہ کہتے ہیں عقل علت ہے یقیناً اور پکی بات ہے، علل شریعہ کے بھی اوپر۔ چلو جی ہاں جی کیا آکھیں جی کیا آندے نے تے معتزلہ کہتے ہیں کہ عقل علت ہے موجبہ بھی محرمہ بھی، جس کو اچھا جانتی ہے اس کو کرنا واجب ہے اور جس کو وہ کبھی جانتی ہے اس کو حرام قرار دیتی ہے۔ یہ بات پکی ہے اور یہ علل شرعیہ سے بھی فوق ہے۔ ہو بے خدروں پس فصل اختلاف الناس فی العقل اہوا من العلل الموجبات ام۔ پس کہا ہے معتزلہ نے عقل علت ہے جو واجب کرتی ہے اس شے کو جس کو وہ حسین سمجھتی ہے، جیسا کہ سانے کی پہچان الوہیت کے ساتھ اور منعم کا شکر عقل اس کو اچھا جانتی، لہذا یہ فرض ہے بندے پر کہ اپنے الہ کو پہچانیں۔ اور عقل محرمہ حرام کرنے والی ہوتی اس شے کو جس کو عقل کبھی سمجھتی ہے، جیسا کہ اپنے سانے خالق و مالک سے جہل رہنا اور نعمت کی ناشکری کرنا، لہذا یہ حرام ہے۔ علی القطع والبتات فوق العلل، اس وجہ اونچے کی میں چلے گئے نا جی، اس لیے کہ علل شریعہ جو ہیں وہ نہیں ہیں موجبہ بذاتہا بلکہ وہ تو نشانیاں ہیں فی الحقیقت۔ موجب حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، یہ تو نشانیاں ہیں جی، سنا جی۔ اور عقل اور باوجود اس بات کے کہ علل شریعہ جو ہیں ان میں نسخ اور تبدیل بھی، علل دلائل تو ان میں نسخ اور تبدیل بھی ہے کہ کوئی نہیں، برخلاف علل عقلیہ کے کہ عقل دے جڑے فیصلے تو پکے ہوئے جی، کیونکہ فَإِنَّهَا عقل واجب کرتی اور حرام کرتی ہے بے نفسہا اور نہیں قبول کرنے والی کس کو، پس اسی لیے ہے عقل فوق جان اس بات کو فے قبو اور حسن۔ ہوں 15ویں واری مسئلہ ہوتا پیا جی، کنی واری ہے کہ پڑھیا جی، جنی باری مرضی استاد پڑھا، جان کے قبو اور حسن بولا جاتا ہے بھی اے شے چنگی ہے تے اے شے پیڑی ہے، یہ 3 معنی ہوندے نے اندے۔ نمبر 1 ہونا شے کا مطابق طبیعت کے یا منافر لطبیعت کے، کہ اے شے طبیعت دے موافق ہے تے اے شے طبیعت دے مخالف ہے جی، اے گل بھی عقلی ہے، اے گل عقل سمجھ دیئے جی۔ دوسری کہ ہونا
شے کا صفت کمال تے ہونا شے کا صفت بے فلانی شے جڑی ہے نا فلانی صفت چنگی ہے تے فلانی صفت پیڑی، یہ بھی بندہ عقل نال سمجھ لیندہ ہے جی بھائی غریباں نال بھلا کرنا چنگا ہے، مظلوم غریباں تے ظلم کرنا پیڑا ہے، یہ گل اور تاں ہی تو پیڑے کنی باری سر کھپایا بھی جٹ جٹوٹ بھی یہ گل آندے نے جی، وہ اصول فقہ پڑھے نے جی، سارے قوانین جانتے نے جی، بالکل چلا جا بندہ کہندا ہو شرم کر ہو غریب آدمی اس تے کیوں ظلم کر رہے ہیں، وہ ویکھ تیرے منہ تے داڑھی تے کردہ کی پیا تو یہ کیوں پہ آندے نے؟ یہ عقلی ہے، کی چیز ہے؟ عقل نال سوچو نا تسی بھی۔ تو تیسرا ہونا شے کا مدہ کا متعلق عاجلاً تے ہونا شے کا ثواب کا متعلق عاجلاً، کہ اب اگر اس کام کو کریں دنیا میں تو اللہ رسول کی طرف سے مدہ ہے بھئی چگا کی تس، اور آخرت میں ثواب ہے، اور ہونا شے کا ضم کا متعلق عاجلاً اور عقاب کا متعلق عاجلاً، کہ شے اب اگر کریں گے تو شرعاً مذمت ہے اور آخرت میں عذاب ہے۔ تیسرا معنی ہے حسن کو بودا اے قضا فی التوضیح، سنیں یا نا اے تین ہو گئے جی۔ پس حسن کو بو پہلے دو معنوں کے اعتبار سے ثابت ہے بالعقل۔ ہوں آج سمجھ لو بس آخری بار ہے جی، اگر تھوڑی مرضی ہے جی کہ بھی یہ دو حسن کو وہ جو دو ہے نا یہ کیا ہیں؟ یہ عقل کے ساتھ ثابت ہوتے ہیں اتفاقاً۔ اور معنی ثالث یہ متنازع فی ہے فریقین کے درمیان کہ شرعی ہے یا کہ عقلی ہے بھئی اے جڑا بے مدہ تے آخرت وچ ثواب یا مذمت آخرت عقاب اے بندہ عقل نال کڈ سکدا ہے یا شریعت دسے تے تاں پتہ لگدا ہے، این دے وچ کی ہے اختلاف؟ سنیں جی اے شاباش قضا فی التوضیح۔ پس کہا ہے معتزلہ نے عقل علت ہے جو واجب کرنے والی ہے اس شے کو جس کو حسین سمجھتی ہے، حرام کرنے والی ہے کون؟ عقل ہو جس شے کو کبھی سمجھتی ہے قطع اور بطاعت پر، یعنی پکی گل ہے شریعہ سے فوق۔ اوٹو رگا بسم اللہ۔ بدلیل الشرعی ما لا یدرکہ العقل او یکبہہ وجعل الکتاب متوجہا بنفس العقل۔ صبر، معتزلیاں دی گل چل رہی ہوں، پس نہیں جائز رکھا معتزلیوں نے یہ کہ ثابت ہو شرع کی دلیل کے ساتھ وہ شے جس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی یا جس کی قبو کو عقل نہیں سمجھ سکتی، وہ اس چیز کو وہ شرع کی دلیل کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکتی۔ ایتھے چوکی جی گڈیاں وکھرے وکھرے پاسے جاؤ نہیں ہون کیا پس نہیں جائز رکھتے معتزلہ کہ ثابت ہو شے شرع کی دلیل کے ساتھ، ثابت ہو ما وہ شے جس کو عقل جس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی یا جس کو عقل کبھی سمجھتی ہے گندی شریعت شرعی دلیل کے ساتھ وہ شے ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور بنایا ہے معتزلیوں نے خطاب درا حال کہ وہ متوجہ ہونے والا ہے نفس عقل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ نفس عقل کے ساتھ خطاب متوجہ ہوتا ہے۔ کیا کہ جی اور بنایا ہے معتزلوں نے خطاب درا حال کہ متوجہ ہوتا ہے نفس عقل کے ساتھ۔ وقالو لا عذر لمن عقل صغیرا کان او کبیرا فی الوقت
عن الطلب وترك الإيمان وإن لم تبلغه الدعوة. معتزلہ کہتے ہیں نہیں عذر اس کے لیے جو عقل مند ہے اگرچہ نہ بالغ ہے یا بالغ ہے، نہیں عذر اس کے لیے توقف کرنے میں، وقف میں کس سے؟ طلب سے، کعبے سے مطالبہ نہ کیا جائے، اس میں کوئی عذر نہیں ہے جی. اور ایمان کے ترک میں کوئی عذر نہیں ہے اگرچہ اس کو دعوت نہ پہنچے جی. این جو نہ پنج کڈی جو. اور معتزلہ کہتے ہیں نہیں عذر اس شخص کے لیے جو عاقل ہے عقل مند، خواہ صغیر ہے خواہ صغیر ہے خواہ کبیر ہے، وقف میں طلب سے اور ترک ایمان سے اگرچہ نہ پہنچے اس کو دعوت. فلم یجوزوا پس نہیں جائز رکھا معتزلہ نے بنا کرتے ہوئے اپنے قانون پر کی نہیں جائز رکھا یہ کہ ثابت ہو شرع کی دلیل کے ساتھ وہ شے جس کا عقل ادراک نہیں کر سکتی. مثلاً اللہ تعالیٰ کا دیدار واندنے عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے. وہ آندے نے کہ اسی جدوں بھی ویکھنا ہے تو ان اکھاں نال ویکھنا ہے تو کسے پاسے ویکھنا ہے. آ سامنے ہو گیا، آ سجے ہو گیا، آ کھبے ہو گیا، پیچھے ہو گیا، آ اتے ہو گیا، تھلے ہو گیا. اساں ویکھنا جی ہاتھ نال، اساں ویکھنا آلے نال، تے اللہ تعالیٰ آلے نال ویکھے جانے تو پا کے تے جی ہاتھ تو بھی پا کے آندے ہن ثابت کر کے دسو. سمجھی گل انج اوتا سا آکھنا ہے کہ بھئی یہ دیدار ہوگا لیکن کیفیت بیان نہیں ہوگی جی، کیفیت بیان نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ایک اور عذاب قبر، اور قبر میں عذاب ہو آندے نے روح نکل کے بندہ مر گیا ہے، ایتھے ان کے عذاب تک کی مطلب ہے جی. سنیں جی. اور آندے نے جدو اللہ تعالیٰ نو سارا پتہ ہے، فرشتیاں نے ریکارڈ تیار کر دیتا ہے تو پھر اس دے مطابق فیصلہ ہونا اور میزان عدل کی کرنا ہے جی. سنیں جی. اور اکثر جو آخرت کے احوال ہیں بیٹھوں گزر کے ادھے گزر کے چنگا بڑا پھڈا پائی بیٹھے نے چاچے تیرے کون چنگیاں بڑیاں گلاں پھڈا پا لیا نے جی. ہاں جی سمجھے ہی. یا کبھی جانے اس کو یعنی پس وہ شے کہ کبھی جانے اس کو عقل نہیں جائز یہ کہ ثابت ہو کس کے ساتھ. اسی لیے تو وہ انکار کرتے ہیں کہ جو کبھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہیں، وہ بندوں نے خود بنائی ہیں. اس لیے کہ کبائے کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کبھی ہے عقل کے نزدیک. سنیں جی کی ہے کبھی اس لیے آندے نے قبائح جو ہے نا، قبائح یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اپنی مخلوق ہے. اے اناکھے سنیں. اور بنایا انہوں نے خطاب کو متوجہ کدھر؟ صرف عقل جی نا، عقل اے کافی ہے. اے بھئی خطاب درا حال ہے کہ متوجہ ہو جاتا ہے بندے کی طرف نفس عقل کے ساتھ. بھئی جن دے وچ عقل ہے نا، گویا اے عقل خود رسول ہے تے اے تانوں دس رہی بھی انج کرو، لہذا بندہ مخاطب ہو گیا ہے. سمجھو اس گل نو کہ عقل جڑی نا، عقل یہ خود بندے کے اندر ایک رسول ہے گویا کہ، اور بندہ اور وہ بندے کو حکم دے رہی ہے کہ یہ کر اور یہ نہ کر. اے مطلب بھی کہ خطاب متوجہ ہوتا ہے عبدالجلیل کی طرف صرف عبدالجلیل کی عقل کی وجہ سے. سنیں جی. اب اس کی تفسیر، پھر تفسیر کی اس کی اپنے اس قول کے ساتھ کہ معتزلہ کہتے ہیں نہیں عذر اس کے لیے جو کس میں نہیں عذر، وقف کرنے میں کس سے، اور ترکے اگرچہ نہ پہنچے اس کو، اور یعنی نال وضاحت
یعنی وہ بندہ جو عقل مند ہے برابر ہے کہ صغیر ہو یا پھر روکے وہ اپنے آپ کو، روکے وہ اپنے آپ کو بسم اللہ کس سے روکے؟ حق کی طلب سے، حق دی طلب نہ کرے اور ایمان باللہ کو کیا کرے تو نہیں قبول ہوگا عذر اس کا قیامت والے دن عند اللہ تعالی جی، اگرچہ نہ آئے اس کے پاس رسول جی، اگرچہ نہ وارد ہو وَإِن لَّمْ يَرِدْ عَلَيْهِ السَّمْعُ، اگرچہ اس پر سما کہ اس نے کوئی بات سنی نہیں ہے جی، اس کی تصویر بائیں طور کہ وہ پیدا ہوا پہاڑ کی چوٹی پر، اس لیے کہ عقل اس کی کافی ہے اس مسئلے میں جی، پس نہیں جائز رکھا انہوں نے اس بات کو کہ ثابت ہو شرع کی دلیل کے ساتھ وہ شے کہ نہ ادراک کرے اس کا عقل یا کبھی جانے عقل اس کو، اور بنایا انہوں نے خطاب متوجہ بندے کی طرف، اللہ کا خطاب نہیں مطلقاً خطاب نفس عقل کی وجہ سے، سمجھ آئیے جی اور کہا انہوں نے نہیں عذر اس کے لیے جو عقل مند ہے صغیر ہو یا کبیر ہو، تو نہیں کس میں وقف میں اور توقف طلب حق سے، حق طلب نہ کرے، سنیں بھئی وقوف کرنا طلب سے اور ترک کرنا ایمان کا، اگرچہ نہ پہنچے اس کو دعوت، اس بندے کے پاس قیامت نو کوئی نہیں ہے جی، پس نہیں جائز رکھا انہوں نے یہ بات کہ ثابت ہو دلیل شرع کے ساتھ بسم وہ اللہ شے کہ نہیں الرحمن عقل یا کبھی جانتی ہے اس کو عقل، اور بنایا ہے انہوں نے خطاب کو متوجہ بندے کی طرف نفس عقل کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا ہے نہیں عذر اس شخص کے لیے جو عقل مند ہے صغیر ہو یا کبیر، وقف میں طلب سے اور ایمان کا ترک، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا بندہ مخاطب ہے عقل کی وجہ سے، خلاصہ یہ ہے اچھائیوں کا بندہ مخاطب ہے عقل کی وجہ سے، برائیوں سے بچنے کا مخاطب ہے عقل کی وجہ سے جی جی ایشا بسیں قالت الاشعریۃ آئے میری توبہ، لا عبرۃ بالعقل اصلا دون السمع، اشعریہ نے فرمایا ہے کہ نہیں اعتبار عقل کا بالکل سما کے سوا، نور نوار جو گزرے ہیں پھر پتر مسلم ثبوت چند دن پہلے پڑھے نے مسئلے وہی گلاں جو میرے یارو خدا واسطے توجہ کرو جی، اور اشعریہ نے فرمایا ہے نہیں اعتبار عقل کا بالکل بغیر سما کے، سنیں تماما اعتقد الشرک ولم تبلغه الدعوة فهو معذور، لہٰذا وہ بندہ جو اعتقاد رکھے شرک کا اور اس کو دعوت نہیں پہنچی رسول کی تو وہ بندہ معذور ہے، بالکل کنڈا جوڑ گئی ہیں کی جوڑ گئی ہے کنہ دیا معتزلہ دے دے شاعرہ دیے ہاں جی کیا کیا جی، اور وہ بندہ جس نے جو اعتقاد کرے شرک اور نہیں پہنچی اس کو دعوت بس یہ معذور ہے، یہ معذور ہے، سمجھے ہی انہوں پڑھ لیے پھر کالج سے ہی پڑھ دیں، اور کہا ہے موت اشعریہ نے نہیں اعتبار عقل کا بلڑ کلڑ سوائے سما کے اور شرعی دلیل کے، پس نہیں پہچانا جا سکتا ایمان کا حسن، صدق کا حسن، عدل کا حسن، اور نہیں پہچانی جا سکتی کفر کی کفر کا کی قباحت، جھوٹ کی قباحت، ظلم کی
بغیر سما کے۔ اسی لیے تو اشاعرہ نے فرمایا ہے وہ بندہ جو اعتقاد کرے شرک کا اور نہیں پہنچی اس کو دعوت تو وہ بندہ حتیٰ کہ جائز ہے یہ کہ ہو وہ اور سناؤ۔ اور تمسک کیا ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، حتیٰ غایت ہے، رسول آئیں گے تو عذاب ہوگا جی۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہماری شان یہ نہیں ہے اور ہم سے یہ جائز نہیں ہے، کیا نہیں جائز ہم سے یہ عذاب دینا جی، مگر یہ کہ بھیجے ہم رسول۔ تو پھر ایک اور دلیل پکڑی ہے اشاعرہ نے دلائل عقلیہ کے ساتھ بھی۔ ان میں سے جو دلائل عقلیہ توجہ یہ ہے کہ حسن اور قبو ذاتی نہیں ہوتے اشیاء میں، حسن اور قبو ذاتی نہیں ہوتے اختیار میں۔ کیونکہ اگر ہو ہر شے اس لو کانا کل واحد منہما ذاتیا جی، کہ اگر ہر شے کا حسن قبو کیا ہو تو پھر نہیں متخلف ہوگا کس سے؟ فعل سے۔ مطلب ہے پھر جڑی شے حسین ہمیشہ حسین رہے گی، جڑی کبھی ہمیشہ تبدیلی نہیں ہوے گی، تو حالانکہ تعلی تو باطل ہے، فعلوں میں تخلف ہوتا رہتا ہے۔ ہن سنو کہ میں مثال دیں دے جے، کیونکہ کذب، کیونکہ وہ اکبر القبائح سے ہے، کون کیے اکبر القبائح سے، تو قد یکونو، لیکن کبھی کذب ہوتا ہے واجب جب اللہ کے نبی کی جان کو خطرہ ہو، تو اس وقت جھوٹ بول کر نبی کی جان بچانی یہ واجب ہے، فرض ہے، سنیں جی۔ اور بری ہے، بری بندہ قصور کوئی نہیں، تو ان دے خلاف کیس جھوٹا ہو گیا ہے، تو اتھے جھوٹ مار کے اس غریب دی جان چھڑانی ایک ہی ہے، یہ واجب ہے۔ واجب ہے جی۔ جواب یہ ہے ہماری طرف سے کہ پیاریو نہیں تسلیم کرتے ہم کہ کذب ہو گیا ہے حسن صورت مفروضہ میں، کذب کی بن گیا ہے؟ حسن ہو گیا۔ انج نہیں ہویا، بلکہ غایت الامر یہ ہے کہ یہاں ارتکاب ہے اقل وہ کبیحتین کیڑے، ایک کہ قتل نبی کی تجویز، ثانی نجات حاصل کرنی اس کی کس کے ساتھ؟ جھوٹ کے ساتھ۔ تو دو میں سے عقل کون ہے؟ بے سچ بولو تے سونے نبی دی جان چلی جائے گی، سچ بولو تے اے بندہ جڑا ہے اے پھنس جائے گا، تے انہاں دی جان بچانی جھوٹ بول کے، اے عقل دونوں میں سے عقل ہے، بے اتھے جڑا نا بھی اے کام کرو تے انجے تے اے وجہ ہے، اے نہیں کہ کی ہو گیا ہے حسن ہو گئی۔ اور فرمایا شریعہ نے نہیں عبرت اعتبار یار نہیں اعتبار، تسی بھی کو عقل کرے جا کرو عقل کے ساتھ، بالکل نہ کہ بغیر سما کے، نہ کہ کی ہویا بغیر جب تک شرعی دلیل نہیں آئے گی کوئی پتہ نہیں، عثمان نو کی پتہ جی۔ اور وہ بندہ جو اعتقاد کرے شرک کا اور نہ پہنچی اس کو دعوت تو پس وہ معذور ہے، وہ شاباب ہے جڑے۔ اور فرمایا ہے اشعریہ نے نہیں اعتبار عقل کا بالکل بغیر سما کے، شاباب، اور وہ بندہ جس نے اعتقاد کیا شرک کا اور نہیں پہنچی اس کو دعوت، پس وہ معذور ہے۔ اگے جی۔ والقول الصحیح فی الباب ان العقل معتبر لاثبات الاہلیت، قول صحیح فی الباب، قول صحیح فی الباب، بے شک عقل معتبر ہے اہلیت کے اس بات کے لیے، بے عقل نو بالکل بے دخل کر دیو پھر تو کام ہی سارا ارل پرل ہو جانا ہے۔ جی سنیں جی کی آکھے جی،
اور قول صحیح فی الباب یہ ہے کہ عقل فی الباب میں ایڑا مسئلہ ہے کہ وہ سن کو وہ عقلی ہے کہ شریعہ مسئلہ جڑا ہے عقل معتبر ہے اہلیت کے اس بات کے لیے، کس کے لیے؟ اہلیت کے اس بات کے لیے۔ اور دیکھو درو اور قول صحیح فی الباب یعنی فی بابل، اور یہ مختار ہے حنفیہ کا یعنی ماتریدیہ کا کہ بے شک عقل معتبر ہے لِإِثْبَاتِ اہلیت یعنی اہلیت کیونکہ خطاب اس کے ساتھ جس کو عقل نہیں ہے، یہ خطاب بھی پس نہیں ہوگی عقل محدر بالکل بیکار جیسا کہ، کہا ہے شاعریہ نے، اور نہ ہی عقل موجب بے نفس ہی ہے جیسا کہ اے گل بے عقل بالکل بندہ فائدہ ہی کوئی نہیں، یہ بھی گل نہیں تے عقل ہی عقل ہے، یہ بھی یہ دونوں گلاں عقل والیاں نہیں یہ گل ہے جی۔ پس وہ بندہ سنیا جی نہیں پہنچی اس کو دعوت، نہیں ہوگا مکلف صرف عقل کے ساتھ ہوگا بھی تے نہیں بھی ہوگا، بھی ہوگا، صرف عقل ہونے نال نہیں ہوئے گا، بغیر اس کے کہ گزرے اس پر تجربہ اور غور و فکر کا زمانہ، اس لیے کہ عقل موجب نفس ہی بلکہ عقل تو ادراک کا، پس جب تک نہ اعتقاد کرے وہ ایمان کا اور نہ کفر کا، جی بھی اجے انہوں ٹائم نہیں ملیا تو ہوگا معذور، کیونکہ نہیں پایا اس نے زمانہ کہ قدرت پائے اس میں ادراک، اور پس جب مہلت دی اس کو اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ مدد فرمائی اللہ تعالیٰ نے اس کی، تجربہ اور درک واقف کے ساتھ تو پھر وہ ایمان نہیں لایا اللہ تعالیٰ پر، تو یہ بندہ نہیں ہے، سنیں جی وَإِلَّمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ تو اگرچہ اس کو دعوت نہیں پہنچی، یہ معذور نہیں ہے جی، لیکن ادراک اس کا دلائل توحید کے مشاہدہ کے ساتھ بمنزل دعوت کی ہے، پوری کائنات کھلی کتاب ہے، کیونکہ عقل اس وقت قائم مقام ہے رسول علیہ السلام کے، تو ہمارا مذہب و افراط اور اس کے درمیان ہے، ہے بے ہن میں پھر پھیرا دیا ہن یہ ایک باری ہونا ہے بس ہن۔ اور قول صحیح باب میں یہ ہے کہ عقل معتبر ہے، کیا ہے اہلیت کے اس بات کے لیے جی اور قول صحیح فی الباب یہ ہے کہ عقل معتبر ہے اہلیت کے اس بات کے لیے، جی